ویسٹ میں رہتے ہیں اور ان کے حوالے سے کافی سٹیٹمنٹس اور پریشانی کافی عرصے سے کافی دیر ہو گئی اب اس بات کو کہ یہ سوال اٹھ رہا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ سویڈن کی ڈیپٹی پرائم منسٹر ایبا بش نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور وہ سٹیٹمنٹ نہیں، وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک وارننگ ہے۔ اکنامکلی ملک جو ہے وہ یہاں تک کہا جا چکا ہے کہ بینکرپٹ ہو چکا ہے۔ پولیٹیکلی اس وقت جو صورتحال ہے وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں ہے۔ ISPR کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کی آرمی وار گیم کے اختتامی اجلاس میں شرکت۔ وزیراعظم کو وار گیم اور خطرے کے میدان میں پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں پر جامع بریفنگ دی گئی۔ DG ISPR نے ملکی معاشی استحکام کے لیے امن و امان کی بہتر صورتحال ناگزیر قرار دے دی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ سویڈن میں رہنے والے مسلمانوں کو سویڈش ویلیوز کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا ورنہ وہ جا سکتے ہیں۔ اب اگر میں اس کو یہ کہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں پر رہنے کا طریقہ سیکھ لو ادروائز گیٹ لاسٹ فرام ہیئر، تو بہت سخت الفاظ ہوں گے، تو اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ سویڈن میں رہنے والے مسلمان ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سویڈن کی گورنمنٹ اور وہاں کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اب یہ ایک اور ہمیں ویو نظر آ رہی ہے آفٹر UK۔ ویسے تو یہ سوال بہت، جیسا میں نے کہا کہ اس کو تو کچھ ڈیکیڈ ہو گئے کہ یہ سوال کئی کنٹریز میں اٹھایا جاتا ہے اور یہ ایک ایشو بن چکا ہے، ٹاپک بن چکا ہے جس کے اوپر اب ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمام ہی کنٹریز جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے ہیں اور مسلمانوں کے متعلق یہ والی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر ذرا گریبانوں میں جھانکنے کی بھی ضرورت ہے اپنے، کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے۔ دیکھیں ایک کنٹری میں ایسا ہو تو آپ کہیں وہ غلط ہے، ہمارے خلاف ہے، لیکن اگر سارا ویسٹ اور بھی دنیا کی کئی ایک کنٹریز یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ یہاں پر جو مسلمان ہیں وہ انٹیگریٹ ہونے کو تیار نہیں ہوتے، وہ بہت وائلنس پھیلاتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر نظر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن ابھی ہم سویڈن تک رہیں گے، اور سویڈن کی ڈیپٹی پرائم منسٹر نے صرف یہ نہیں کہا کہ آپ ویلیوز اڈاپٹ کریں اور ورنہ یہاں سے چلے جائیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ what are you doing with سویڈن، آپ سویڈن کو ڈسٹرائے کر رہے ہیں۔ انہوں نے سویڈن کی ڈیپٹی پرائم منسٹر ایبا بش نے یہ کہا ہے مسلمانوں کو، سویڈن میں رہنے والے مسلمانوں کو، کہ تم لوگ سویڈن کو تباہ کر رہے ہو، یہ تم لوگ سویڈن کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ان کو اور ان کی جو کمیونٹی، یعنی جن کا وہ ملک ہے، وہاں کے رہنے والے، وہ اپریسڈ فیل کرتے ہیں، ان کو اپریس کیا جا رہا ہے کہ یا تو ہمارے جیسے بن جاؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ اور یہ کون کر رہا ہے؟ یہ مسلمان کر رہے ہیں وہاں کے۔ بات یہاں تک پہنچ گئی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو جو ہے یہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ، بجائے اس کے کہ مسلمان دیکھیں، یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ کافی عرصے سے یہ ڈیبیٹ کی جا رہی ہے کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ یہ اسلاموفوبیا پھیل رہا ہے۔ اس ڈیبیٹ میں سوال یہ ہوتا ہے مسلمانوں کی طرف سے کہ یہ اسلاموفوبیا، یعنی یہ کہ فیئر آف اسلام ہے جس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ یہ جو انہوں نے بات کی ہے سویڈن کی ڈپٹی پرائم منسٹر نے، جو میں آپ کو سنوا بھی دیتی ہوں، لیکن میں آپ کو سنوانے سے پہلے اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ انہوں نے یہ کن واقعات کے بعد یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے یہ ہوا کہ جب اسرائیل پر حملہ ہوتا ہے 7 اکتوبر کو، پہلا حملہ جو ہوا تھا جس کے بعد یہ جنگ چھڑی تھی، تو اس کے بعد سویڈن کے سٹی مالمو میں، جہاں پر بڑی تعداد مسلمز کی ہے، مسلمز کا ہی وہ کہا جاتا ہے سٹی، اس کے اندر ایک بڑا پروٹیسٹ ہوتا ہے ان لوگوں کے حق میں جنہوں نے وہ حملہ کیا تھا، یعنی حماس کے ان حملہ آوروں کے کو سپورٹ کیا جاتا ہے مالمو میں، سویڈن کے سٹی میں، کہ جہاں پر مسلمز ہی وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں اور وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کو، اور اسرائیل کے خلاف ایک بہت بڑے ریلی نکالی جاتی ہے، اور اس میں پوری دنیا میں پکچرز یہ چلی تھی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ 7 اکتوبر کو کتنا بہیمانہ حملہ وہ تھا۔ ہم نے اس کے بعد اگر سوال یہ اٹھے گا کہ آپ نے فلسطین میں ہونے والے حملوں کو کیوں نہیں کنڈیم کیا، ہم نے اس کو بھی کیا ہے، بارہا ایسے پروگرامز کیے ہیں۔
آپ کو ہر خبر دی ہے کہ اسرائیل کی طرف سے بمباری ہوئی، یہ ہوا، وہاں پر سکول پر یہ کیا، سب بتاتے رہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ نہ بتائیں کہ وہ حملہ جس کو کنڈیم کرنا چاہیے تھا، جو کہ اسرائیل پر ہوا، حماس کی طرف سے پہلا حملہ 7 اکتوبر کو، جس کے بعد یہ جنگ چھڑی، اس کو کس کس نے کنڈیم کیا؟ یہ بھی تو سوچنے والی بات ہے نا۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے وہاں پر کہ وہ وہاں پر بڑی اس کو سپورٹ کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر پیلسٹین کے حق میں بھی بہت زیادہ وہاں پر پروٹیسٹ ہوئے۔ اچھا، صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی کوئی ایسی خبر چلتی ہے تو وہاں پر بڑے پروٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس حوالے سے، مسلمز کے حق میں۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں کے لوگوں کو بھی وہ یہ پریشرائز کرتے ہیں، وہاں کے مسلمان، کہ تم ہمارا دین اختیار کر لو۔ اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمیں، یعنی کہ سویڈش لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم لوگ یا تو یہ کرو یا پھر یہاں سے نکل جاؤ۔ تو ان کو یعنی جو کولیشن گورنمنٹ ہے اس کے اندر ڈفرینسز ہیں، جو سینٹر ہے اور جو پروونسز ہیں ان میں ڈفرینسز ہیں، ود ان پولیٹیکل پارٹیز اتنے ڈفرینسز ہیں، تو انتہائی انسرٹینٹی کی کیفیت ہے۔ کل کو کیا ہونا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ عدالتیں دیکھیں، ان کا برا حال ہے۔ اس کے بعد پھر جو اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، ہر دوسرے دن کوئی بندہ غائب ہو جاتا ہے۔ ابھی ایک 17 سال کے لڑکے کو اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ججوں کی پیچھے جا رہے ہیں، ان کی ڈگریاں چیک ہو رہی ہیں۔ تو ملک کا یہ حال ہے، تو کیا یہ چیزیں ڈھکی چھپی ہیں دنیا سے؟ دنیا کو نظر آ رہی ہیں۔ تو جب آپ کے اپنے ملک کے یہ حالات ہوں گے تو آپ کو کون بلائے گا اور آپ کے پاس کون آئے گا؟ آپ کی کیا عزت ہوگی دنیا میں؟ بھارت جو ہے وہاں پہ آپ یہ دیکھیے، ابھی ریسنٹلی ان کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی، وہ برونائی گئے ہوئے تھے، پھر وہ سنگاپور گئے، اور جس پرتپاک انداز میں ان کا استقبال کیا گیا وہاں پہ، اور جو پروٹوکول دیا گیا، جو ریڈ کارپٹ ان کو ریسیپشن ملا، وہ اس لیے کہ وہ ایک ایسی حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو سٹرونگ ہے، ایک ایسے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو اکنامکلی، پولیٹیکلی، سوشلی ہم سے کئی گنا زیادہ سٹیبل ہے۔ تو جتنی ملک کے اندر سٹیبلٹی ہوگی، جتنا ملک مضبوط ہوگا، اتنی ہی وہ دنیا میں رسپیکٹ انجوائے کرے گا۔ تو تبھی پھر پریزیڈنٹ پوٹن کو بھی کہنا پڑا کہ پرائم منسٹر مودی اس میں یوکرین کی وار میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ اب وہ کر سکتے ہیں یا نہیں وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی کتنی عزت ہے اور کتنا ان کا وقار ہے انٹرنیشنل لیول پہ۔ تو بیسیکلی یہ ڈپینڈ سارا کرتا ہے کہ ملک کیسا ہے، ریاست کیسی ہے، حکومت کیسی ہے، عوام کیسے ہیں۔ تو یہ جتنا یہ سب پریسٹیجیس ہوں گے، اتنا ہی ملک بھی پریسٹیجیس ہوگا۔ اگر آپ کی یہاں سے ہزاروں کے حساب سے بھکاری مڈل ایسٹ میں جا رہے ہیں اور حج پہ جا کے وہ بھیک مانگتے ہیں، اور دبئی اور ابو دھابی میں جا کے بھیک مانگتے ہیں، قطر میں جا کے بھیک مانگتے ہیں، تو پھر یہی ہوگا نا جو سعودی عربیہ نے کہا ہے جی کہ آپ کی جو ہم تعداد ہے کم کر رہے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کی۔ تو یہی کام جو ہے وہ پھر اگر ہمارے ٹاپ لیول پہ ہوتا ہے، ہمارا پرائم منسٹر یہی کام کرتا ہے، تو پھر ہمارے پرائم منسٹر کو تو نہ کوئی بلائے گا، نہ اس سے کوئی ملنے آئے گا۔